یا ایھا الذین آمنو، انفاق میں ریاکاری سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ اے ایمان والو، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کی اور تکلیف دے کے۔ کسی کو تکلیف دینا، میں نے یہ نیکی کی تھی، تجھ پہ خرچ کیا تھا، مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے خلاف۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ذکر مضمون انفاق، چھٹی بار پہ تفصیل۔ جہاد بغیر خرچ کرنے کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو ایک کا بدلہ 700 ملے گا، لیکن ساری نیکیاں اسی طرح ہے کہ ایک کا بدلہ 10، بڑھتے بڑھتے جو ہے 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مقصد ہے۔ پھر سمجھ لو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا 700 ایک کے بدلے میں، باقی نیکیاں ایک کے بدلے میں 10 ہیں، لیکن جہاد میں 7 تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ بات کر کے پھر آ کہنا اخلاص ہو تو ہر نیکی کے ساتھ، اخلاص ہو تو ہر نیکی، کوئی نیکی بھی ہے اس کا ثواب اسی طرح بڑھ جاتا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مثل دانے کے ہے جو اگاتا ہے 7 بالیاں، ایک دانہ اس سے 7 سٹے نکلتے ہیں، 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ پاک بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اس سے بھی زیادہ دانے نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مجاز مرسل کے طور پہ کثرت سے کنایا ہے فرمایا، ورنہ ضروری نہیں کہ سٹے میں بالی میں 700 دانہ ہو، یعنی 7 میں 700 ہو۔ یہ مراد کثرت ہے، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ جس طرح کہ ہمارا علی یہ الوانی کو کہے آج تو نے ایک دیگ چاولوں کی کھائی ہے، تو دیگ نہیں کھا سکتا، مراد ہے بہت زیادہ۔ ہاں کدا رب کائنات بھی، یہ کوئی اعتراض کرے نا کہ دیکھو جی پھر ایک سٹے میں 100 تو پھر 700، تو فلاں سٹہ ہم نے دیکھا اس میں تو 100 ہے ہی نہیں۔ بھائی مراد کثرت ہے، یہ مجاز مرسل ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسیع علم والا ہے۔ جی، الذین ينفقون اموالهم باللیل، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترغیب اخلاص فی الانفاق، خرچ کرنے میں مخلص رہو۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، پھر پیچھے نہیں لاتے اس کی جو انہوں نے خرچ کیا، احسان جتلانا، میں نے تجھے کھلایا پلایا، اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ما انفقوا منم
ولا اذن لہم، جب من آ گیا بعض میں اذن، اس کہتے ہیں ذکر عام بعد الخاص، منن میں آ گیا تھا تکلیف پہنچانا، لیکن اس کو کہتے ہیں ذکر العام بعد الخاص۔ بس جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کسی کو کھلا پلا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ان کے لیے ان کا بدلہ ہے رب کے ہاں، نہ ان پہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ قول معروف، بات اچھی کر دینی، جب آ کی کوئی تنگ کرے دو جی دو دو مجھے اور ہو نہیں یا مستحق نہیں، اور معاف کر دینا جب وہ تنگ کرے، بہتر ہے صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ خبیب نے کسی غریب کو دیا، بعد میں جتلایا، اس سے بہتر تھا کہ نہ دیتا، پیار سے کہہ دیتا میرے پاس نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ قول معروف، بات اچھی کرنی اور معاف کرنا بہتر ہے صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف آئے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ پاک بے پرواہ ہے، حلیم حوصلے والا ہے، اسے کوئی حاجت نہیں کہ کوئی منفق خرچ کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا، انفاق میں ریاکاری سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ اے ایمان والو، نہ باطل کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کی اور تکلیف دے کے۔ کسی کو تکلیف دینا، میں نے یہ نیکی کی تھی، تجھ پہ خرچ کیا تھا، مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، رعاء الناس مفعول لہو ہے، اور حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، یہ منافق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ریاکاری شرک صغیر ہے، چھوٹا شرک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ریاکاری، نمائش، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، بھائی کو نصیحت کر رہا ہے، روک رہا ہے، میں کماتا ہوں تو کماتا ہی نہیں، فرما روک، چھوڑ اسے، شاید اللہ تجھے اس کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ جی، مثل اس شخص سے جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے اور نہیں ایمان رکھتا اللہ اور دن آخرت کے ساتھ، فَمَثَلُهُ، پس مثال اس کی، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، مثل صاف پتھر کے ہے۔ ایک صاف پتھر ہو، علیہ تراب، اس پہ مٹی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پہنچے اس کو سخت بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر چھوڑ دے اس کو صاف چٹیل۔ اسی طرح اگر ریاکاری ہے، کوئی عمل تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھی کے برابر یا نصف مٹھی جو خرچ کرتے تھے اور پہاڑ کے ثواب کے برابر ثواب ملتا تھا، وہ اخلاص کی برکت تھی، اخلاص۔ میرے ایک استاد محترم فرماتے ہیں حافظہ اللہ کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، کوئی صلاحیت نہ بھی ہو، اللہ رکھ دیتا ہے، قابلیت دے دیتا ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو تو قابلیت ہو تب بھی اللہ پاک قبول نہیں فرماتے۔ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ قیامت کے دن شہید شہادت کا جام نوش کرنے والا ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا، ہاکذا عالم اور قاری جا رہا ہوگا، سخی جا رہا ہوگا اگر اخلاص نہ ہوا۔ بس اللہ کی رضا مقصود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے والد نے جب تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا کہا تھا ان غریبوں کو خرید کے آزاد کرتا ہے، کوئی طاقتور کے ساتھ تعاون کر کے کل تجھے کام آئے۔ تو قرآن نے کہا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری رضا تلاش کرتے ہیں۔
لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں کہ وہ قادر کسی چیز پہ جو انہوں نے کمایا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رہنمائی نہیں کرتے قوم کی، ایسی قوم جو کافر ہے۔ مثال برائے اخلاص فی الانفاق، مثل الذین ینفقون اموالہم، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ یاد رکھنا پچھلی مثال اور یہ مثال، ان کو مقابلہ کہتے ہیں علم معانی میں۔ جو ریاکاری دکھلاوا کرتے ہیں اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ان دونوں کو حذیفہ مقابلہ کہیں گے۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو واسطے تلاش کرنے، ادھر تھا واسطے دکھلاوے، مفعول لہو تھا، یہاں ہے جو ہے واسطے تلاش کرنے اللہ کی رضا کی، بھی مفعول لہو ہے، اور ثابت رکھتے ہوئے اپنی جانوں سے، یعنی یقین ہے دل میں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا۔ کمثل جنت، مثل باغ کے ہے، بربت، اونچی جگہ پہ ہو باغ، اصابہا وابل، پہنچے اسے سخت بارش، پھر وہ دینے لگے اپنا پھل 2 گنا، بارشیں جو اچھی ہوئی۔ لیکن فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، پس اگر نہ پہنچے اسے سخت بارش، بڑا زبردست معنی ہے فَطَلٌّ، قاضی شمس الدین علیہ رحمت معنی کرتے ہیں المطر الحفیف، ہلکی سی بارش ہو جائے پھر بھی کام دے گی۔ لیکن ایک اور میں نے فَطَلٌّ، بس شبنم ہی کافی ہے، اسے جو اوس گر رہی ہے اوپر سے نمی آ رہی ہے، فَطَلٌّ وہی کافی ہے، کیونکہ اونچی جگہ پہ ہے۔ تمہاری نیت درست ہوگی تو تھوڑا خرچ کرنا بھی ڈھیر بن جائے گا، نیت درست نہیں ہوئی تو ڈھیر بھی ذرہ نہ رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ پاک جی تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والے۔ انشاءاللہ آج 2 رکوع پورا کریں گے، کل انشاءاللہ سورہ بقرہ مکمل ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا، اللہ الرحمن الرحیم۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا پسند کرتا ہے ایک تمہارا یہ کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا؟ نخیل ایک گرم پھل ہے، انگور ایک ٹھنڈا پھل ہے، ایک باغ میں دونوں ہوں کم ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا ہونا تم پسند کرتے ہو؟ ادھر کیا لکھا ہے جی؟ استعارہ، شاباش، استعارہ تفصیلیہ، ایک استعارہ کے طور پہ تفصیلاً بات سمجھائی۔ کیا پسند کرتا ہے ایک تمہارا یہ کہ اس کے لیے باغ ہو کھجوروں سے اور انگوروں سے، چلتی ہوں اس کے نیچے نیچے سے نہریں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے اور پھل بھی ہوں، اور پہنچے اس کو بڑھاپا، حالانکہ اس کی اولاد ہو کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے، پھر پہنچے اس باغ کو بگولا، یہ ایک ہوا جو زمین میں چکر کاٹ کے اس طرح، جس کو ہمارے اٹک میں، ہمارے کھڑپے میں ولوجنا کہتے ہیں، پتہ نہیں اور علاقوں میں کیا ہے، اعصارٌ بگولا، اس میں آگ ہو، پھر وہ آگ جلا دے، کیا رہے گا؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہا، ادھر اولاد کمزور، خود بڑھاپا ہے۔ ہاکذا تمہاری ریاکاری سے اس طرح اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو۔ میرے عزیزوں، دکھلاوا نہیں، اخلاص کے ساتھ نیکیوں اور دین کی خدمت کرنی ہے، ذرا نتائج کی دنیا میں دیکھنا کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر استقامت رکھنا، جیسے بھی حالات آئے دین پہ پکے رہنا اور دین کی خدمت پہ مضبوط رہنا، اس استقامت کی برکات یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔
ایک آدمی کہ فلاں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اس کی کون سی کرامت ہے؟ اگر اس میں استقامت ہے تو الاستقامت خیر من الکرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ تو زندگی میں اخلاص اور استقامت یہ اختیار کرنی ہے۔ اے ایمان والو، خرچ کرو تم ستھری ان چیزوں سے جو تم نے کمایا، اور اس چیز سے جو نکالا ہم نے تمہاری زمین سے، یہ عشر ہے کہ جو کچھ زمین نکالے، چاہے وہ 20 دانے ہو، 1 دینا پڑے گا، اور اگر بارانی زمین ہے تو 2 دینے پڑیں گے، 10واں حصہ۔ اور نہ ارادہ کرو ردی چیز کا اس سے کہ خرچ کرو تم، حالانکہ نہیں ہو پکڑنے والے اسے تم اپنے حقوق میں، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو، ایسی چیز کہ تمہیں کوئی دے تو آنکھیں بند کر کے لو، تم کیوں اللہ کے راستے میں دو؟ تم یعنی آنکھیں بند کر کے خود لو، یہ کیا چیز ہے؟ تو تم جب دے رہے ہو تو پھر کیا ہے؟ یہ مجاز مرسل ہے۔ آنکھیں بند کرنے مراد یہ ہے کہ تم لیتے وقت ناراض ہو اور اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ہاکذا اولاد جو لائق ہے جی اسے سیس کے ساتھ بیٹھ رہے، کیفے بیے یہ کرے، ایم اے کرے، اور جو نالائق سا ہے بیچارہ ناک صاف نہیں کر سکتا، یہ ناک بڑا ہے، یہ جو اس کو مدرسے کے حوالے کر دیا کہ یہ جی دین کی خدمت کرے گا، اللہ لینے پہ آئے تو اس سے بھی لے گا، لیکن ہر چیز میں جو اپنی بہترین چیز ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ میرے عزیزوں، میری نیت میں جانتا ہوں، آپ اپنی نیت جانتے ہیں، میرا مقصد اصلاح ہوتا ہے، دکھلاوا نہیں ہوتا، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اللہ سے وعدہ کیا اللہ انہیں دین پڑھاؤں گا، لیکن ایک فضل کرنا، جب موت آئے تو یہ 4 جنازہ اٹھائے، دعا کرو اللہ میری یہ چاہت پوری کرے، عمر لمبی ہو، صحت ہو، اور پھر جب موت آئے تو 4 جنازہ اٹھائے۔ میں نے کہا یا اللہ اور عمل کوئی نہیں، اس وجہ سے میری بخشش کر دے۔ مجھے میرے پیارے بھائی اور دوست مولانا عطا اللہ بدیالوی حافظ اللہ نے فرمایا تھا، کسی ایک آدھ بیٹے کو انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، بڑا اچھا مشورہ تھا۔ تو میں نے کہا بدیالوی صاحب بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، مجھے پسند بھی ہے، لیکن میرا جی یہ چیز نہیں پسند کرتا کہ میرا کوئی بچہ کسی دفتر میں بیٹھا ہو اور دنیا کما رہا ہو۔ ہمیں اتنا مزہ آیا ہے دین کی خدمت میں کہ ہم چاہتے ہیں اپنی اولاد کو دین ہی پڑھائے اور پڑھے۔ میں اپنی بہوؤں کو کہتا ہوں قیامت کے دن مجرم ہوگی، ہر ایک کو حافظ قاری عالم بناؤ۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں دین میں جو مزہ ہے وہ کہیں مزہ نہیں، خدا را خود بھی دین میں لگے رہنا اور اولاد کو بھی در وابستگی اختیار کرانا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کچھ عطا فرمائے۔ میرے بچوں میں سے کسی سے ایک نے پوچھا تھا آپ کیوں دین کی طرف لگے ہیں سارے شوق کے ساتھ؟ اس نے کہا تھا ابو کی عزت اور سکون دیکھ کے ہم اس طرف لگے ہیں، ہمیں دین میں جو لطف آیا ہے، اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائے۔ سارے ارادہ کر لو جیسے بھی ہوا کتابیں پڑھاؤ گے، جیسے بھی ہوا جمعہ پڑھاؤ گے، جیسے بھی ہوا دین کی خدمت کرو گے، خود بعمل ہوگے، لوگوں کو بعمل بنانے کی کوشش کرو۔ جی شیطان تمہیں ڈراتا ہے محتاجی سے، نہ خرچ کرو محتاج ہو جاؤ گے، اور حکم کرتا ہے بے حیائی کا کہ بخل کرو، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ بخشش کا اپنی طرف سے اور فضل کا، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم والا ہے۔ یعدک مینا ڈرانا یہ لازمی معنی ہے، ورنہ اصل معنی اس کا ہے وعدہ دیتا ہے۔ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، سبحان اللہ، واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمت، اس حکمت سے مراد عقل ہے، اس سے مراد جو ہے دین ہے،
دین کے امور میں سمجھ ہے، دیتا ہے حکمت، دیتا ہے، عطا کرتا ہے حکمت جسے چاہتا ہے، اور جسے دی گئی حکمت یعنی علم دین، اسے بہت ساری بھلائیاں دی گئی۔ نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ میری والدہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہا مجھے فرماتی تھی کہ دین کی خدمت کر رہے ہو، اگر کوئی کمی بھی ہو دنیا کے اعتبار سے ناشکری نہ کیا کرو، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے دین کے حوالے سے، تو کبھی ناشکری نہیں کرنی۔ میں دورہ حدیث شریف کر کے آیا، میری والدہ محترمہ دروازے پہ کھڑی تھی تو میرے پیشانی چوم کے فرمانے لگی تیرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، میں نے تجھے ایسی چیز لے دی ہے کہ ہوا اڑائے گی نہیں، پانی بہائے گا نہیں، آگ جلائے گی نہیں۔ یہ 3 جملے ان کے مجھے پوری زندگی یاد رہے۔ تو میرے عزیز و عزت ہے دین میں یہ یوت الحکمت، جسے علم دین دیا گیا بہت ساری بھلائیاں دی گئی۔ خبیب کہے کہ میرے والد صاحب کے پاس پراڈو نہیں، پجارو نہیں، کوئی پرواہ نہیں، جو دیا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا۔ بابا ظفر رحمان کہے استاد جی میرا جی چاہتا ہے میرے پاس فلاں چیز ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، میں کہوں گا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ جب علم دین مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ اب ایک اہم بات ہے، میبزی فلسفے کی کتاب ہے، اس سے پہلے ہے ہدایت الحکمت، وہ متن ہے۔ یہ اب تو اور کتابیں آ گئی نا، پہلے یہ ہوتی ہدایت الحکمت کی شرح میبزی، جی اس کے بعد ہے میبزی کے بعد ہے صدرہ، پھر اس کے بعد ہے شمس بازغہ، یہ فلسفے کی کتابیں ہیں۔ میبزی کے شروع میں اس نے یہ آیت لکھی ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ میرے ملوانی والے استاد فاضل دیوبند رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند میں ہم پڑھتے تھے، ایک طالب علم میبزی کا مطالعہ مسجد میں کر رہا تھا، حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ جنازہ پڑھا کے آئے، فرمانے لگے جمعے کا دن پھر مسجد اور میبزی کا مطالعہ کرتے ہو، مسجد میں اس کا مطالعہ نہ کیا کرو۔ پھر فرماتے تھے انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی کہ اگر یہ میبزی والا زندہ ہوتا میں اس پہ کفر کا فتویٰ لگاتا۔ اس نے حکمت سے مراد فلسفہ لی ہے، حکمت سے مراد تو قرآن حدیث ہے۔ یہ ایک بہت زبردست بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ جو کچھ تم خرچ کرو خرچ کرنا، یا نظر مانو نظر مانی، انفقتم نفقہ جناس الاشتقاق، نظر تم من نظر، یہ بس اللہ جانتا ہے، اگر وہ اچھا خرچ کرنے اچھی منت ہے تو تمہیں اللہ جزا دے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ حرام کمائی اور پھر نظر و نیاز پھر دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا، اللہ جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار۔ گجرا والے میرے ایک دوست ہیں، ان کی فیکٹری میں ایک مزدور نے چوری کی، کہتے ہیں مجھے پتہ چل گیا، میں نے کچھ لوگوں کو بٹھایا اور اس میں بٹھایا، بھاری چوری تھی۔ کہتے ہیں جی میں حیران ہوں، میں نے کہا بھائی اپنی صفائی دے، تو وہ آیا بیٹھا وہ چور، بہت طرح سے نعت الکوثر پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اس نے اپنی صفائی دی کہ میں نے اسے کہا جا بھائی تجھے، حالانکہ چور تھا لیکن بڑی تسلی سے سورہ کوثر طرز کے ساتھ پڑھی، بات کہتی یہ کام میں نے نہیں کیا۔ تو اس لیے خرچ کر کے گناہ کر کے پھر جو ہے اپنے آپ کو کہنا کہ میں صحیح ہوں، سمجھ لو فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ ہمیشہ جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو پس کتنا اچھا ہے وہ، جی کتنا اچھا ہے، اور اگر تم چھپا لو اور وہ غریبوں کو دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں زکوٰۃ علانیہ دو تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے، اور نفلی صدقات
پوشیدہ دو تاکہ اس پہ عمل ہو جائے کہ چھپا کے خرچ کرو، کیونکہ سات ایسے سخت ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں عرش معلی کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یار ذرا تے دیکھیں مولی اتنے کیڑی گل لکھی جی؟ نہیں یوت الحکمت بے عقل، عقل، ہاں بس یہ مقصد ہے۔ حکمت سے مراد عقل اور شعور میں پختگی ہے، یعنی دین کے امور میں سمجھ ہو، فہم ہو، یہ مراد ہے۔ یہ ذرا ضرور لکھ لینا۔ لیس علیک ہداہم، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ ایصال المطلوب مراد ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی سے تمہاری جانوں کا فائدہ ہے، اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ نفی ہے بمعنی نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی سے تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ آگے فرما ارادہ کرو، وقصدو، ارادہ کرو فقراء کا، وہ جو روکے گئے اللہ کے راستے میں۔ اس سے مراد طالب علم ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے، نہیں طاقت رکھتے سفر کی زمین میں۔ اب میں کہوں جا بھائی نعمان صاحب ذرا دیہڑی کر کے آ شام تاکہ کھانا ہو، تو یہ کیسے سفر کریں گے؟ گمان کرتے ہیں انہیں جاہل دولت مند سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ، طلباء غرباء ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ بڑا کچھ ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ سب کچھ ہے لیکن اپنے آپ کو مسکین ظاہر کرتے ہیں۔ فرمایا اصل میں ان فقراء کو تو ایسے نہیں کرتے، بھوکے برداشت کرتے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے غربت میں وقت گزارا ہے۔ مولانا یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری دنوں میں زندگی کے حصے میں اللہ نے مال و دولت کی فراوانی دی تھی، پہلے امتحانی زندگی تھی، کتنا بڑا آدمی تھا، ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے امتحان ہو تو دست سوال دراز نہ کرنا، خواہ مخواہ کرنا، قرض لینا، تو پھر فاسأل الصالحین، نیک لوگوں سے جو کل احسان بھی نہ جتلائے اور کچھ بات بھی نہ کرے۔ فرمایا ان غریبوں کو دے دو، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لپٹ کے سوال نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی سے پس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ آخری بات سنو پھر کل انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی سورہ۔ شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ادھر دیکھو، کلام مثبت کلام منفی جب ایک قید زائد پہ شامل ہو تو مثبت کی صورت میں اس بات مقصد ہوتا ہے اس قید کا، نفی کی صورت میں اس کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ مثلا جاء زید راکبا، یہاں بتانا مقصد ہے کہ زید سوار ہو کے آیا ہے۔ ما جاء زید راکبا نفی ہے، زید نہیں آیا سوار ہو کے، یعنی چاہے ویسے آیا ہے سوار ہو کے نہیں آیا۔ آسان سمجھاؤں، ضیاء الرحمن نے کھانا کھایا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، تو مقصد خوشی کا اظہار ہے۔ ضیاء الرحمن نے کھانا نہیں کھایا خوشی کے ساتھ، اب مطلب ہے کھایا ہے لیکن خوشی سے نہیں۔ وہ جو خوشی ہے نا یہ قید زائد ہے، راکبن یہ زائد ہے، مثبت میں اس کو ثابت کرنا ہے، نفی میں اس کی نفی کرنی ہے۔ اب بات سمجھنا، تو وہ فرماتے ہیں لا یسألون الناس الخافا، کلام منفی ہے، لپٹ کے نہیں مانگتے ہیں۔ بولو لپٹ کے، تو یہاں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں مانگ لیتے لیکن لپٹ کے نہیں مانگتے تو یہ بھی صحیح ہے،
ضرورت ہوتی ہے کسی کو کہہ دیا لیکن پیچھے نہیں پڑتے، یار یہ ضرورت ہے قرض دے دے پھر کر لے۔ لیکن یہاں یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کی نفی ہے، لا یسلون مانگتے بھی نہیں ہیں اور پھر لپٹ کے بھی نہیں مانگتے، اللہ والے وہ ہوتے۔ لیکن قید زائد کو دیکھیں، اس قانون کو دیکھیں تو پھر لپٹ کے نہیں مانگتے، ویسے ضرورت پڑے تو سوال کر لیتے، یہ مقصد۔ لا یسلون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم خرچ کرو بھلائی سے بس بے شک اللہ تعالی اسے خوب جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، کر یہاں سے چلیں گے۔ ایک بات ہے شہزادے کے قرآن مجید پہ لکھی ہوئی ہے، تو مجھے نظر آئی تو میں نے کہا کس دن بیان کر دوں۔ قرآن مجید میں متشابہات ہیں نا، کچھ تو وہ ہے جن کے معنی کا پتہ نہیں، الف لام میم نون کاف یا عین صاد، یہ متشابہات۔ کچھ ایسے کہ معنی کا پتہ ہے لیکن مفہوم کا پتہ نہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، یوم یکشف عن ساق۔ اسی طرح استوى علی العرش، ہمارے استاد جی جو معنی کرتے تھے سب اعتراض ختم ہو جاتے، کنایا ہے حکومت سے، استوى علی العرش اسی کی حکومت ہے، اور علمی انداز میں جب اس کو کہیں تو کہیں اس کا معنی کا تو پتہ ہے استوا برابر ہوا، لیکن کیفیت ہم اللہ کی طرف تفویض کرتے ہیں، وہ جانتا ہے کیسے وہ عرش پہ بیٹھا ہے، یہ مقصد ہے۔ اور یہی امام مالک وغیرہ نے اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے، یہ دہرا دے گا شہزادہ کسی وقت، کہ امام مالک نے ہی فرمایا کہ یہ جو استوا ہے اس کے معنی کا ہمیں پتہ ہے، باقی اس کا کیا بولو کیفیت کیسے بیٹھا ہے وہ ہم نہیں جانتے، نہ ہم سے سوال ہوگا۔ میں کیا سمجھانا چاہتا تھا، استوا ارادہ کیا آسمان کی طرف، حکومت اسی کے پاس ہے، یہ آسان معنی ہے، لیکن اگر دوسری دنیا میں آؤ گہرائی میں تو پھر کہو اس کا معنی تو پتہ ہے لیکن کیفیت پتہ نہیں، ہم تفویض کرتے ہیں اللہ کی طرف، اس کو سونپتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، جیسے ہمیں جتنا پتہ ہے ہم اتنے مکلف ہیں۔ استوا اے استولا، استوا اے قصد وتوجہ الی السوا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ میرا روحانی بیٹا بھائی عدیل بڑا اچھا لڑکا ہے، سیالکوٹ والا، اس کی خالہ محترمہ جو کہ ماں ہوتی ہے وہ کل فوت ہوئی، دعا کرو اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما، اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اللہم اغفرها، اللہم ارحمها، اللہم اعزها من عذاب القبر، اللہم ادخلها فی جنات النعیم، اللہم ادخلها فی جنات النعیم۔ اللہ پوری امت میں سے جو لوگ قدیم جدید فوت ہو گئے، جنہیں ہم جانتے ہیں نہیں جانتے یا ہمیں یاد ہے نہیں یاد، ہمارے والدین، اساتذہ، بہن بھائی، دوست، احباب، ہمارے یہ نمازی انجمن کے حضرات، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کے عزیز و اقارب بزرگ، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت برحمتک۔ تحدیث